حضرت امامنا دے ویڑے دے اندر حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ کری ہوئی مالک کائنات نے قرآن دیا مختلف آیتاں دے اندر تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا اعلان کیتا کدھر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص کدھر مالک کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کدھر مالک کائنات نے اعلان کیتا فرمایا ورفعنا لک ذکرک کدھر مالک کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آج 1500 حضور دا جشن میلاد منایا جا رہا ہے کل پرسوں دی ایک پوسٹ لگی ایک بابی نے پوسٹا کیا تھا اے جناب ایک بادشاہ نے رافضی سی فلاں سی بد مذہب سی انہیں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منایا اے جناب کچھ صدیاں دیے جا دے کل پرسوں دی گل ہے کچھ سالاں دی گل ہے کدھر حضرت اعلیٰ بریلی دے تاجدار دے الزام لاندے نے کدے جناب اس بادشاہ دے الزام لاندے نے آؤ امام الانبیاء دے غلاموں اللہ دے قرآن تو پوچھنے آؤ کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی گل کی ہے امام الانبیاء دے غلاموں ایک گل ذہن دے اندر رکھنا حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دی گل کرنا حضور دے نعرے لانا سرکار دے نام دا لنگر پکانا مسجد سجانا انہوں محفل میلاد آکھیا جاندا ہے حضور دے آن دی گل کرنا کیا حضور دے آن دی گل بریلی دے تاجدار نے ایجاد کی تھی یا اس بادشاہ نے کی تھی جنہوں مظفر آکھیا جاندا ہے اللہ دے قرآن تو کچھ اللہ دے قرآن تو پوچھنے ہیں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دی تعمیر کی تھی تے تعمیر کر کے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا اے مالک کائنات تیرا سونا کار تیرے حکم دے نال تعمیر کیتا ہے میں تے میرے پتر جناب اسماعیل نے تعمیر کیتا ہے اے مالک تعمیر کرنا میرا کم سی اینو آباد کرنے والا سونا رسول بھی بھیج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریائے اردن دے کنارے کھڑے ہو کے اعلان کیتا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرے تو بعد ایک ایسا سونا رسول آن والا ہے جنہوں عرشان دے احمد آکھیا جائے گا فرشان دے محمد آکھیا جائے گا سبحان اللہ 15 صدیاں دی گل نہیں 15 صدیاں دی گل نہیں میں کر رہا میں اللہ دے قرآن دی گل کر رہا تے گل ہونا دی کر رہا جڑے کئی ہزار سال پہلے اللہ دے پاک نبی گزر گئے آؤ امام الانبیاء دے غلاموں میں اس کو بھی پہلے دی گل کرنا جدو اس کائنات عالم مالک کائنات نے وجود نہیں بخشیا نہ زمین و زمان نہ مکین و مکان نہ جنت نہ جہنم نہ فرشتے نہ حور و غلما نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ تحت الثرى نہ عرش اولا پراؤن والا میرا اللہ سی بننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات نے تمام پاک نبیاں دی روحاں نو جمع کر کے تیرے تے میرے پاک نبی دی آمد دا اعلان کیتا سبحان اللہ یعنی معلوم ہویا یہ اس ویلے دی گل ہے جدوں گلاں بھی نہیں سن وقت بھی نہیں مہینے بھی نہیں ساتاں بھی نہیں منٹ بھی نہیں سیکنڈ بھی نہیں سال بھی نہیں لحظے بھی نہیں گھڑیاں بھی نہیں میں بھی نہیں تے تو بھی نہیں نوابی نہ دیوبندی نہ سنی نہ بریلوی کوئی ایسی گل نہیں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا اعلان اللہ نے پاک نبیاں دی روحاں نو جمع کر کے فرمایا سبحان اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ اللہ نے پاک نبیاں دی روحاں نو جمع کیتا معلوم ہویا پاک نبی دے ملاد تے ہوئی آ سکدے نے جڑے پاک پلیت بندے دی ہمت نہیں ہو سکتی انہوں مالک کائنات سونے پاک نبی دے ذکر واسطے نہیں چونگا اور روحاں چنیاں مالک کائنات نے ازل دے اندر خود مالک کائنات نے عالم ارواح دے اندر جمع کر کے پاک نبیاں دی روحاں دے سامنے ارشاد فرمایا اے پاک نبیاں دی روح جدو تانوں میں نبوت عطا کراں تانوں کتاب مل جائے حکمت مل جائے تسی اپنے اپنے زمانے دے اندر جا کے اپنی نبوت دا اعلان کرنا ہے مگر جدو ثم جاءکم رسول جدو میرا سونا رسول آوے سبحان اللہ
میں دوجہ نفس سجا کلاما کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات حضور نبی کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی گل مالک کائنات نے شاید اندر بھی کیتی کہ ثم جاءکم رسول او پاک نبیو جب تہاڈی نبوت دا سلسلہ ختم ہو جائے اگر تہاڈے ہوندیاں میرا محبوب آ جائے لوگ تہاڈا کلمہ پڑھن گے لیکن جب پاک نبی آ جائے تو سارے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا سبحان اللہ حضرت پیر تاجدار گولڑا پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون پیر میرے علی پیر تے بڑے نہیں مگر پیر تاجدار گولڑا دیگر پیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے سن سید بھی بڑے آئے پیر بھی بڑے آئے گلاں کرن والے بھی بڑے آئے نعتاں پڑھن والے بھی بڑے آئے قرآن پڑھن والے بھی بڑے آئے مگر پیر میرے علی شان و مقام اور مرتبہ اللہ نے کیوں عطا فرمایا وہ سونے دی ختم نبوت دا چوکیدار بن کے دنیا تو گیا سبحان اللہ تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالیٰ نے بولے آپ نے فرمایا سونا سب تو اخیر آیا سبحان اللہ ملاد بھی نال ختم نبوت ہی نال سونا سب تو اخیر آیا سارے نبی تر گئے پھر بدر منیر آیا نور ازلی سرکار نور ازلی نے اللہ نے محبوب دے نور نو اس ویلے تخلیق کی جدوں ویلے بھی نہیں سن گھڑیاں بھی نہیں سویر بھی نہیں فجر بھی نہیں شام بھی نہیں کہ او نور ازلی جدوں سیدہ اما آمنہ دی گودی چایا سبحان اللہ وقت قلیل ہے میں اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ گل مکمل کراں گا تے مالک کائنات نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا لوگو یہ سارے والا رسول بن کے آیا ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ حضور نے فرمایا کل مخلوق دے وال میں رسول بن کے آیا اس واسطے دنیا دا کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی بد مذہب کوئی بندہ ایرا غیرہ کالا سفید عربی اجمی کھڑا ہو کے کسی مذہب کا بندہ اے نہ آکے جناب میں تو ان کو نہیں مانتا لہذا مجھے جو مرضی کہنے کی اجازت ہے ایسی بات نہیں ہے او مننے پاک نبی دی ذات نو یا نہ مننے اللہ دا محبوب کل کائنات واسطے رسول بن کے آیا ہے اس واسطے بے ادبی دی کسی نو اجازت نہیں کل کائنات رسول بن کے آیا اور پھر لوگوں میلاد کے مجلس جلسے دے اندر پتہ کیا ہوتا ہے جناب وہ آ گئے آئے کس لیے آخر سونے دے آن کا کہ مقصد بھی دے ہے وہ مقصد پتہ کی ہے افسوس کہ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا وہ مقصد حضور کے آمد کا حضور کی سرکار کی جلوہ گری کا جو مقصد تھا حضور کی آمد کا مقصد ہے کہ جتھے دین نافذ ہے جتھے اسلام دی حکومت موجود ہے جتھے اسلامی قانون موجود ہے جتھے نظام مصطفیٰ موجود ہے اتھے دلانو پاک کرنے واسطے سونا آیا ہے اور جتھے موجود نہیں اسلامی قانون موجود نہیں کہ اللہ نے فرمایا یظہرہ علی الدین کلی لوگوں پاک نبی آیا ہے ایک تے ہدایت اور قرآن دے کے بھیجیا ہے اور دوسرا دے آن دا مقصد ہے تاکہ ایدہ دین تمام دینہ تے غالب آئے اس دلوں کو پاک کرے یہ سونا آپ نہیں آیا نظام بھی نال لے کے آیا ہے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی زبان میں گل کر لوں ڈاکٹر کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے آپ نے فرمایا ایک کو نظام جڑا بندیاں نے بنایا ایک کو نظام جڑا میرے اللہ نے بنایا سبحان اللہ جو ہے میں اب شعر پڑھ کے اجازت چاہوں سبحان اللہ اپنے وقت دے وچ ایک کو نظام جڑا اللہ نے بنایا ایک کو نظام جڑا بندیاں نے بنایا اور بندہ اپنے بندیاں نو سپورٹ کرنے واسطے بندہ اپنے دوستاں نو چودھریاں نو خاناں نو ملکاں نو اپنے ایم این اے ایم پی نو راضی کرنے واسطے انہوں جناب کرسی تے چڑھن واسطے بڑا زور لاندا ہے افسوس دی گل ہے امام الانبیاء دے غلاموں کدی قرآن تو پوچھو امام الانبیاء دا غلام کوئی کلمہ کو جڑا کلمہ پڑھے کلمہ پڑھن تو بعد دی کی ذمہ داری ہے او دی ذمہ داری ہے اپنی زندگی
دے اندر، اپنے گھر دے اندر، اپنے محلے دے اندر، اپنے علاقے دے اندر، اور جناب اپنے صوبے دے اندر، اپنے ملک دے اندر، بلکہ پوری دنیا دے اندر مسلمان ممالک کائنات نے پاک نبی دی ذات تو بعد، پاک صحابہ دی ذات تو بعد، پاک آل بیت دی ذات تو بعد تینوں تو مینوں ذمہ داری عطا کی ہے اس دین دے غلبے واسطے، اس دین دی اشاعت واسطے، اس دین نو پھیران واسطے، اس دین نو نافذ کرن واسطے، اس دین نو تخت لے کے آن واسطے کوشش کرنی ہے۔ مگر افسوس دی گل ایک اور نظام جڑا بندیاں نے بنایا، میں تو ہوں اس نظام دے پیچھے ٹر پے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی روح بولی، آپ نے فرمایا ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک وہ بندگی جڑی مالک کائنات نے بندے نو عطا کیتی، ایک وہ بندگی جڑی فقیری ہے، بندہ در در دے جناب تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ آپ نے فرمایا ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندے خدا یا بندے سبحان اللہ۔ یہ دو دل اللہ نے کسی انسان کے سینے چ نہیں رکھے، دل ایک رکھیا تے یار واسطے رکھیا ہے۔ جتھے یار دی محبت ہوئے غیر دی نہیں آ سکتی۔ قرآن دی نس لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تسی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جڑے اللہ تے ایمان رکھن، آخرت تے ایمان رکھن، قرآن نو منن ہے، یہ سارا کچھ مان کے پھر اللہ تے اللہ دے رسول دے جڑے دشمن ہون انہاں نال یاریاں رکھن، یہ نہیں ہو سکتا۔ دل اللہ نے ایک بنایا ہے، وہ محبوب واسطے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو دین مدین نو تخت تے لے واسطے کوشش دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نکل جان گے تے لگ پتہ جائے گا جدوں قبر وچ سرکار آن گے، وما علینا الا البلاغ، دو شیر بچہ میرا